السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاول کی دنیا انور عارف والا کے ساتھ آپ سے مخاطب ہیں جی، جو اس وقت تازہ ترین صورتحال ستمبر کا مہینہ اور اس میں جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے، جو پوزیشن ہے وہ حیران کن ہے، اتنی حیران کن ہے کہ ہو سکتا ہے میں 93 سے لے کر آج تک 1993 سے لے کے آج 2025 تک جو کام کرتا رہا ہوں، کاروبار سے ریلیٹڈ ہوں، میں نے اپنی تاریخ میں ایسے دن ایسا وقت نہیں دیکھا جو آج ستمبر کا مہینہ 2025 ہے، جو اس کو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بہت غور طلب بات ہے، بہت ضروری بات ہے کہ اس سال مکئی کی کاشت تاریخ سے پچھلے سال کی نسبت کچھ پرسنٹیج زیادہ تھی۔ مکئی کا ریٹ 2021-22 جب نئی فصل آئی تو یہ ریٹ چلتا رہا، زیادہ سے زیادہ 2200-2300 میں زیادہ مارکیٹ یہاں رہی۔ یہ جون کا مہینہ تھا، یہ ریٹ تھے۔ جون سے لے کے جولائی تک بارشیں رہی، بارشوں میں یہ مکئی جب فصل نئی ٹوٹ رہی تھی، زمیندار کی فصل آ رہی تھی، اسی وقت سے بارشیں شروع ہوئیں اور بارشوں کی وجہ سے تمام کی تمام مکئی 60 سے 70% تک ڈیمیج دانہ آ گیا۔ جس مکئی میں ڈیمیج دانہ آ جاتا ہے وہ والی مکئی فیڈ والے یوز نہیں کرتے۔ اگر ان کو کرنی پڑے تو ان کو اس کو ڈیمیج دانے کو اتنی سارے کیمیکل ڈال کے اس کو بنانا پڑتا ہے کہ وہ نئی مکئی سے کاسٹ اس کی بڑھ جاتی ہے اور وہ کوالٹی بھی نہیں رہتی۔ اس وجہ سے مکئی شارٹ ہو گئی، کھری مکئی 30-35% مارکیٹ میں رہ گئی، بقایا ڈیمیج ہو گئی۔ اس حوالے سے مکئی کی پوزیشن اپ چلی گئی اور دان کی جو نئی فصل آئی ایری 6 کی، اس کا ریٹ نکلا 2100-2200 2300، جو ایک ماہ تک چلتا رہا 2100-2200 2300۔ اس کے بعد صورتحال چینج ہو گئی، گندم 2200-2300 میں، مکئی 2200-2300 میں، ایری 6 دان 2200-2300 میں، 2400 کے اندر ہر چیز۔ جو ہی بارشوں کا سلسلہ نہ تھما، اس حوالے سے مکئی کی ڈیمانڈ بڑھ گئی، تو مکئی فیڈ ملوں کو صاف ستھری اچھے والی مکئی نہ ملی تو انہوں نے ساتھ گندم کا استعمال شروع کر دیا۔ گندم بھی 2500-2600 اور مکئی بھی 2500-2600، گندم 2700-2800، مکئی بھی 2700-2800، گندم 3000 کراس کر گئی، مکئی بھی کر گئی۔ اور ستمبر کا مہینہ ہے، اس وقت جو مکئی کی صورتحال ہے وہ ہے 3900-4000 روپے۔ نکو کا ریٹ ہے، جبکہ چاول کا اور نکو کا اور گندم کا ریٹ یہ ایک تھا اور ابھی بھی سمجھ لیں ایک ہی ہے۔ گندم پہ گورنمنٹ نے کریک ڈاؤن کیا، سٹاک لوگوں کے جو ہے وہ اپنی تحویل میں لے لیے، دوبارہ اس کا ریٹ مقرر 3000 کر دیا، فیڈ ملوں پہ بین کر دیا، وہ نہیں یوز کر سکتے۔ اتنی لمبی تفصیل میں نے سمجھانے کے لیے بات کی ہے۔ میں جو پہلے سب سے بات کی تھی کہ تاریخ میں، میری کاروباری تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چاول سستا ہو اور نکو مہنگا ہو۔ عجیب بات ہے، اس وقت چاول کا ریٹ 3800 سے 3900 ہے اور نکو کا ریٹ 4000 روپے سے 4100 ہے۔ اگر نہیں سمجھ، آپ میری توثیق کر دیں، اس میں میری اصلاح کر دیں۔ اگر یہ بات ایسے ہی ہے، آج مارکیٹ چیک کر لیں،
میں اپنی تاریخ میں چاول ڈان اور ٹوٹا جو اس کا نکو ہے اس کو پلس ریٹ میں نے بکتا اپنی زندگی میں نے نہیں دیکھا. اگر کسی نے دیکھا ہے تو کمنٹ بک میں وہ میری اصلاح کر دے کہ بھئی میں نے دیکھا ہوا ہے، ایسے دن دیکھے ہوئے ہیں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس کی وجہ کیا ہے، یہ ہوا کیا، یہ ہو کیا رہا ہے. جب کہ نئی فصل آ رہی ہے، دان کی فصل آ رہی ہے اور لوگ ہر چیز کو سٹاک کر رہے ہیں، کیا بنیاد بنا کے کہ فلڈ کی نظر ہو گیا سب کچھ. جبکہ فلڈ کی نظر 2-3 کلومیٹر کا ایریا دریاؤں کا ہوا ہے، پورے کا پورا رقبہ پاکستان کا اس میں نہیں آ گیا اس کی زد میں. یہ سمجھنے کی بات ہے. یہ جو لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ مس انفارمیشن پھیلا کر لوگوں کو گمراہ کر کے ان کا نقصان دیکھ لینا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. کبھی تاریخ میں نہیں ہوا کہ چاول نکو ایک برابر ہوں. میں اس سال چاول ڈاؤن اگر نہیں ہے تو ابھی آپ کراچی میں رنگ لگائیں، ایکسپورٹر سے ریٹ پوچھیں، 90 روپے کا ریٹ دے رہے ہیں کے جی کا، 90 روپے کے جی ایری 6 کا ریٹ ہے اور 4000 سے 4100 روپے نکو کا ریٹ ہے. 100 روپے سے پلس نکو ہے اس وقت. تو اب کیا ہوگا، اب چاول بھی فیڈ والا استعمال کرنا شروع کر دے گا کیونکہ ان کو تو سستی چیز چاہیے، معیاری چاہیے اور سستی چاہیے، وہ ادھر کو چلا جائے گا. یہ ہے، میں نے ایک توجہ دلانی تھی اپنے ناظرین سے کہ مس انفارمیشن، غلط گائیڈنس کی وجہ سے آپ اپنا بڑے لیول کا نقصان نہ کریں اور آپ کو گمراہ کیا جا رہا ہے. پاکستان میں اس وقت چاول کی جو کراپ ہے، جو فصل ہے، بمپر ہے. اس سے بڑی فصل کبھی نہیں ہوئی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے، رحمت ہے، فضل. میں سمجھتا ہوں کہ جس دن سے ہم نے دھان کاشت کیا ہے، اس کی لاپ لگائی ہے، اس دن سے لے کے آج تک اس کا سٹا بنا، چاول بن گیا، منجر آ گئی، بننے کے بعد اب کٹائی کا مرحلہ شروع ہونے والا ہے. ایک دن بھی ہم نے کھاد ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی، سپرے کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. یہ سونے رب کا خاص فضل ہوا ہے، خاص کرم ہوا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اپنی فصل کا پورا عشر دینا چاہیے. غریبوں کا اللہ نے حق رکھا ہے، اس کی زکوٰۃ عشر پورا ادا کرنا چاہیے. یہ ہے اس کے شکرانے کی وجہ. اور یہ شکرانے کا طریقہ ہے کہ آپ اس کا ہر لحاظ سے غریبوں کا حق ان کو ضرور دیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی فصل کو ڈبل کر دیا ہے. کیوں؟ 40 من 45 من پیداوار والی فصل بغیر کھاد کے، اللہ کی قدرتی کھاد کی وجہ سے وہ فصل اس وقت 65 60 70 75 80 من تک باسمتی کی ورائٹیاں آ رہی ہیں. ان کی پیداوار اتنی ہے، ڈبل فصل ہوئی ہے، یہ کمی نہیں ہوئی، بہتری آئی ہے. لوگوں کو گمراہ کر کے یہ سٹاکسٹ کو ایکٹیو کر دیا گیا کہ یہ ایسے ہو جائے گا. اللہ سے ڈریں، شکر ادا کریں، اس کو اپنے ہر لمحات میں اللہ کا شکر ادا کریں اور غریبوں کا حق اس میں عشر زکوٰۃ پورا دیں، اللہ کو راضی کریں. تو انشاءاللہ میں نے یہ تھوڑی سی چند پوائنٹ سمجھانے کی کوشش کی ہے. آگے چل کر میں مزید تفصیلات سے کچھ چیزیں اور بیان کروں گا. اس کو آپ سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں. ہر آدمی کو میں یہ شیئر نہیں کر سکتا، تو اس میں جب آپ سبسکرائب کر لیں گے اس کا جو خود بخود نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے گا. بہت دیر بعد میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، کیوں؟ میں یہی سمجھتا ہوں کہ میں شیئر نہیں کر سکتا. اگر میں نے کوئی اگر سینڈ کرنی ہوتی ہے تو میرے ناظرین خود بخود اس کو دیکھ لیں، کیونکہ ان کو نوٹیفیکیشن چلا جاتا ہے، وہ خود بخود اس کو دیکھ لیا کریں گے. تو دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے، ہم سب کے لیے خیر و برکت والا بنائے اور کمی کوتاہی معاف فرمائے. میں دعا گو ہوں، دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی پیدا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.